جنرل صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو ایران وار کا بتا دیں، پھر امریکہ کا یہ جو اس علاقے کے اندر دو رخی پالیسی ہے اس کی بھی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، میں جو برسٹر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نیا ورلڈ آرڈر جو ہم نے بنایا، بات تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بٹ وہ ہم نے نہیں بنایا، جنہوں نے بنایا وہ خود ہی اس کی وائلیشن کر رہے ہیں۔ ہمیں تو بتایا گیا کہ یہ نیا ورلڈ آرڈر ہے، اور چاہے لنڈسے گرام بات کر رہا ہو اور پیٹ ہیگسیٹ بات کر رہا ہو یا بات کر رہے ہو ٹرمپ صاحب، وہ امریکن کی انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے بات کریں گے۔ سر وہ ہیکسیٹ جو ہے وہ تو کروسیڈ کی بات کر رہا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں کروسیڈ کی وہ تو بات، ہولی وارز کی بات کر رہے آپ بات دیکھیں ٹرمپ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ جنگ جیت چکے ہیں، مگر پتہ نہیں ایران کب شکست مانے گا۔ مطلب اگر آپ جیت چکے ہیں تو انہیں شکست ماننی چاہیے، یار کب مانے گا۔ اور ہیگسیٹ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ایران کے جو نئے سپریم لیڈر ڈیسائیڈ ہوئے ہیں انہیں چاہیے کہ نیوکلیر کا آپشن چھوڑ دیں۔ یہ دیکھیں ان کی انیبلٹی اور ڈسکنیکٹ بیچ میں بات چیت کے۔ تو جو امریکہ نیوکلیئر ویسے ایکسکیوز ہے، آپ کی قطع کلامی ہو جاتی ہے، کیونکہ ڈار صاحب نے اب فلور آف دی ہاؤس پوری وضاحت کی ہے، اس سے پہلے عمان نے وضاحت کی تھی کہ نیوکلیئر کے اوپر ایگریمنٹ ہو چکا تھا، اس کے باوجود حملہ کر اور دیکھیں بات چیت ہو رہی تھی پہلی دفعہ بھی لاسٹ ایئر جون میں اٹیک کر دیا بات چیت کے دوران، اس دفعہ بھی کر دیا۔ تو یہ جو امریکہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا رہے گا، ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے۔ اور اب دیکھیں، ہم سمجھتے تھے کہ 1948 سے جب سے یہ بنا ہے 4 سے 5 بلین ڈالر ہر سال دے رہے ہیں، اب رپورٹ آئی کہ پچھلے 2 سالوں میں 23 بلین ڈالر دیا ہے، 11-12 بلین ڈالر ہر مہینے سال دے رہے ہیں۔ دیکھیں امریکہ اسرائیل کو دے رہا ہے، اتنی بڑی سپورٹ ان کو یہ کر رہا ہے۔ اور نیتن یاہو کا تو سروائیول اسی میں ہے کہ جنگ پرلانگ کرے اور میں وزیر اعظم رہوں، ورنہ اس کے تو اریسٹ وارنٹ ایشو ہوئے ہوئے ہیں۔ ایران دیکھیں، ایران جو ہے ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک سویلائزیشن ہے، ایک اس کی ہسٹورک ہے پرشین امپائر کی، اور وہ جغرافی لحاظ سے دنیا کا اس کو فورٹرس کہتے ہیں، چاروں طرف سے ماؤنٹینز میں گھرا ہوا ہے۔ آج خبر آئی کہ 82nd ایئر بورن ڈویژن کو تیار کر دیا گیا ہے، اس کو کیرولائنا کے پاس، اس کو کہہ رہی تیار ہو جاؤ، ایکسرسائز وغیرہ چھوڑو، یو کین بی ایئر لفٹڈ اینی ٹائم۔ میرا خیال اگر اور لیئر لفٹ کیا تو ان بالکل ہی پھنس جائیں گے، یہ تو ایران ان کو امبرائل کر لے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ بوٹس آن دی گراؤنڈ کی طرف جا سکتے ہیں؟ بوٹس آن گراؤنڈ کے دیکھیں جائیں گے تو پھنس جائیں گے نا، بالکل پھنس جائیں گے۔ کر تو سکتے ہیں، کیپیبلٹی ہے، بٹ یہ کہ جیسے ابھی طرح اسٹیٹڈ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکے، پھر بھی نہیں کر سکیں گے۔ دیکھیں ایران جو ہے ابھی بھی آج بھی اس نے 50-60 اس نے جو ہے میزائل داغے ہیں اسرائیل کے اوپر، اور ہمیں تو میڈیا کیونکہ کنٹرولڈ ہی بائی ہے یو ایس یہودی لابی، تو پوری خبریں بھی نہیں آ رہی، بٹ اسرائیل کی ٹھیک پٹائی ہو رہی ہے۔ اور اگر اور اس نے 2 ہفتے پٹائی کی اس کی، ایران نے اس کی اسرائیل کی، تو انہیں لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تو میرا خیال ہے رجیم چینج نہیں ہو رہی، اور ایران کو اب ریلائز ہو جانا چاہیے کہ اگر نیوکلیر آپشن پہلے حاصل کر لیتے، پچھلے کئی دہائیوں سے سن رہے تھے کہ ہفتے دور ہیں، مہینوں دور ہیں، ایک سکرو دور ہیں، تو مجھے پتہ نہیں کیوں انہیں حاصل نہیں کیا۔ اور اب یہ اتنی مار پڑ رہی ہے، اللہ معافی دے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو ابھی انہیں میرا خیال ہے کہ اس کو ابھی یہ مطلب ریلائز ہو گیا ہے کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔ اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ ڈیفنس کیپیبلٹی بلڈ نہیں کی۔ میزائل تو دیکھیں بنائے، میزائل تو ہٹ کر رہے ہیں، تو اگر ایئر ڈیفنس کی تھوڑا پوٹنٹ کر لیتے تو اچھا خاصا یہ نقصان کر دیتے۔ اور یہ جو 2 چیزیں انہوں نے اچھی کی ہیں، ایک انڈر گراؤنڈ ٹنلز بنائی ہیں، میزائلز ان کے پاس اچھے ہیں، اور ایک وہ ڈرون سسٹم ان کا اچھا ہے۔ آپ امریکہ کی دیکھیں ولنریبلٹی یا ویکنیسز، اپنا مالک بھائی کہ اس میں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کھلا نہیں رکھ سکے، اور وہ کہہ رہے ہیں آپ آ کے دکھائیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بند کیا تو ہم تباہ کو برباد کر دیں گے۔ بھئی آپ تو اپنا جو ہے ابراہیم لنکن 400 کلومیٹر دور پیچھے لے گئے ہو، کیوں لے کے گئے ہو پیچھے بھائی؟ 3 بیڑے ہیں جی اس علاقے میں، ایک بھی ہرمز کے قریب نہیں لا رہے، لائے نا جو لائے تھے اس کو 400 رپورٹ ہے 400 سے 600 کلومیٹر دور لے گئے، بھئی کیوں لے کے گئے ہو؟ میزائلوں کی رینج سے بچایا ہوا، بچا رہے تھے۔ تو اسٹیٹ آف ہرمز کی امپلیکیشنز ہیں نا، وہ ورلڈ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتے۔ جنرل طارق رشید صاحب، اس وقت پاکستان کے لیے چیلنج کئی طرح سے ہیں، ابھی انہوں نے اکنامک چیلنجز کا تذکرہ کیا تھا۔ ایسٹرن نیبر آپ کا تیار بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے سندور 2 کسی وقت بھی شروع ہو جائے گا۔ افغانستان والی سائڈ ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ایران کے اندر اس وقت امریکہ اور اسرائیل حملہ کر رہے ہیں، ہماری اکنامک ولنریبلٹیز کھل کر سامنے آئی ہوئی ہیں۔ ہمیں کوئی کمپریہنسو پلان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، ہم باتیں کر کے صرف کام چلا رہے ہیں، میرے خیال میں وہ درست نہیں ہے۔ بالکل، دیکھیں اب تو چیزیں بڑی کلیئر ہو گئی ہیں۔ یہود اور ہنود کا نیکسس، انڈیا پینگیں بڑھاتا رہا ایران کے ساتھ بھی، عرب اسٹیٹ کے ساتھ بھی، اور ہندو ٹیمپل بن گئے UAE میں، اور اس جنگ سے پہلے 1 دن پہلے چلے گئے 25-26 تاریخ کو مودی صاحب اسرائیل، وہاں ان کی پولیٹیکل کیمپین میں بھی حصہ لے رہے ہیں،
اور ساتھ بھی کہہ رہے ہیں کہ دانی صاحب کی انویسٹمنٹ ہے ادھر چابہار میں، وہاں ادھر اسٹرائک مت کریں، باقی جگہ آپ کر لیں. اور موساد اور اسرائیل کے ایجنٹس پکڑے گئے دیکھیں ایران کے اندر، تو گیم کھل چکی ہے. اور الحمدللہ جو ریسٹرینٹ شو کیا ہے مڈل ایسٹ کنٹریز نے اگینسٹ ایران، اس میں بھی پاکستان کا بڑا رول ہے. ہماری اسپیشلی ملٹری ڈپلومیسی نے بڑا رول پلے کیا ہے. اور پھر خبروں میں بھی آیا کہ پرنس خالد بن سلمان کے ساتھ جا کے ہماری فیلڈ مارشل صاحب ملے، تو ہم نے انہیں سمجھایا. اور اب دیکھیں لنڈسے گرام نے جو بات کی ہے وہی کی، ہم نے انہیں سمجھایا کہ بھئی آپ تھوڑا ریسٹرینٹ شو کریں، اور لنڈسے گرام سے آپ کھل کے آ گئے. وہ تو دھمکیاں دے رہے ہیں نا. ہم خود دھمکیاں دے رہے بیٹھے دیکھیں. تو دھمکیاں دینے کا مقصد ہے کہ امریکہ ایٹ بائی ہر سیلف یہ آبجیکٹیو اچیو نہیں کر سکتا. خود اپنی بیس ہے سعودی عرب کے اندر امریکہ کی، اور دھمکیاں ان کو دے رہا ہے. 2,500 بندہ ہے پرنس سلطان جو ایئر بیس ہے، 2,500 سے زیادہ بندہ اس بیٹھا ہوا ہے. تو آپ دیکھیں کہ دھمکیاں دینے پہ آ گئے کہ وہ خود کرنے کے قابل نہیں رہے. تو یہ ان کی جو ویکنیسز ہیں وہ بڑی کھل کے آ چکی ہیں، اور مسلمانوں کو ریلائز کرنا ہو جائے گا. لیکن یہ جو فرق ہے نا عرب اور مسلم، لاسٹ سمٹ جو کانفرنس ہوئی اس کا ہیڈنگ تھی عرب مسلم سمٹ ہیڈ آف اسٹیٹس. تو آپ دیکھیں کوئی عرب مسلمان میں فرق ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسلمان ایک ہاتھ کی مانند ہیں، ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، ایک جو پورے جسم کی طرح ہے. ایک کو تکلیف پہنچے تو پورے جسم کو تکلیف پہنچتی. ہمیں تو یہ سکھایا گیا. اسی طرح ہم نے افغانستانیوں کو بھی گلے لگایا، اسی طرح مڈل ایسٹ کو بھی ہم سپورٹ کرتے رہے، ایران کے ساتھ بھی کھڑے رہے. بٹ ایک وقت میں ایران اور لیبیا نے ہمیں دیکھیں کافی بٹرے کیا. میں ڈاکٹر نیوکلیئر والے اور ہمیں اچھے خاصا ٹائٹ روپ پہ کارنر کر دیا. جنرل صاحب پوری دنیا ہمیں مسلمان سمجھتی ہے، ہم ایک دوسرے کو ہمارے اندر کوئی خرابی ہے دماغ کے اندر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بات جو کرتا ہے نا عرب اور مسلم یا شیعہ اور سنی، وہ میرے خیال ہے مسلمانوں کے خلاف ہے. وہ بکا ہوا ہے اور وہ مسلمانیت کو انڈرمائن کر رہا ہے، اس کے خلاف کام کر رہا ہے. جو یونٹی ہے کو پروموٹ کرنا چاہیے، جو یونٹی ہے مسلم ورلڈ کی، اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے. چاہے ہم عرب ہیں، چاہے شیعہ سنی، ہم سب مسلمان ہیں بھائی. بعد کی باتیں یہ ہیں ایک گھر میں 4 بچے ہوں، ان کی آپس میں تھنکنگ نہیں ملتی. ہم 1.5 ارب سے زیادہ لوگ ہیں دیکھیں، تو اس میں ڈفرینس آف اوپینین آ سکتا ہے. بٹ جو کچھ بھی ہے ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس پہ کہنا چاہیے. جہاں تک پاکستان کا تعلق، میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں پاکستان کی اس وقت جو پوزیشن ہے، بیکاز آف ویری سکسیزفل اینڈ ایسٹیوٹ پولیٹیکل ڈپلومیٹک اینڈ ملٹری ڈپلومیسی جو ہے، اب امریکہ کی اس میں اسپیشلی ٹرمپ صاحب کی پرسنل انٹرسٹ ہے. ان کی اپنی جہاں ان کی جو بزنس کمپنیز ہیں وہ یہاں کے $500 ملین کا انویسٹمنٹ کر کے گئے ہیں. اچھا اس طرح سے چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آپ دیکھیں وہ بالکل اس کا فیس 2 سی پیک کا سٹارٹ ہوا ہے. لیکن ٹرمپ کے ایشو کے اوپر میں ایک چیز کہوں گا، ٹرمپ سے بنا کے رکھنی چاہیے، بگاڑنی نہیں چاہیے. وہ سپریٹی ہوگی، لیکن ٹرمپ کی چاپلوسی کی بھی کوئی لمٹ ہمیں سیٹ کرنی پڑے گی. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ٹرمپ ہو یا لنڈسے ہو یا وہ اپنی انٹرسٹ کے مطابق بات کریں گے. ہمیں اپنی نیشنل انٹرسٹ سامنے رکھ کے، ہم نے کرپٹو ٹرمپ کو دے دی، ہم نے اس کو ریکارڈک کا تو لے لے، ہم اس کو باقی کہتے ہیں آئل تو لے لے، آف شور میں تو آ جائے. ہم نے دے نہیں دی، ہم نے ان سے ایگریمنٹ کی ہے. ان کی انٹرسٹ وٹکاف کا بیٹا ہے وہ جو اس کونسل کو کہہ رہے ہیں، جو الٹیمیٹلی تو ٹرمپ کی کمپنیز کا وٹکاف کا بیٹا جو ہے نا. دیکھیں ہم نے ان سے ڈیل کی ہے، ان کی انٹرسٹ کو اپنے اندر لے کر آئے ہیں، ان کی اسٹیکس ڈالی ہیں پاکستان کے اندر. بٹ میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کی جو پالیسیز ہے نا، وہ پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے بنائی جا رہی ہے. بلکہ ابھی وہ تازہ یہ چل رہی ہے جو پی آئی اے کا وہ ایک ہوٹل ہے روزویلٹ، اس کے اندر بھی ہم ٹرمپ صاحب کو کہہ رہے ہیں، وہ کوشنر کو کہہ رہے ہیں کہ تو آ جا، تو بنا یہاں پہ. یہ پی ٹی آئی نے بھی کیا تھا. اور دیکھیں اسی میں ہماری بقا ہے کہ ایک تو اپنے اندر یونٹی پیدا کریں. جو 4 صوبے ہیں جہاں پاکستان کی بات ہو، پارٹی کو پیچھے کریں، پاکستان کی بات کریں. ہم پاکستان ہیں، ہم ایک ہیں، اور پاکستان کی چاہے اکنامک انٹرسٹ ہو، چاہے جغرافی حدود کی، پاکستان سب سے پہلے. جی سب سے پہلے. سردار مسعود صاحب، ایک جو چیز ریسنٹلی ٹرمپ کے بیانات سے اور امریکی عہدیداروں کے بیانات سے نظر آ رہی ہے، وہ کردوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ ایران کے اندر جو ایرانین بلوچستان ہے اس کے اندر اس ایلیمنٹ کو کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کسی زمانے میں افغانستان کے اندر یہ اسی طرح القاعدہ کے لوگوں کو یہ بنایا تھا، انہوں نے عرب مجاہدین کو لے کر آئے تھے. پھر انہوں نے جب وہ طالبان والا پورا گروپ اور القاعدہ ان کے ہاتھ سے نکلی، پھر انہوں نے داعش کو پورا کھڑا کیا. پہلے وہ کسی اور جگہ تھی، سیریا تھی، پھر افغانستان میں ہمارے بارڈر کے اوپر تورا بورا کے قریب لا کے انہوں نے ان کو ری گروپ کیا. ابھی یہ دوبارہ کوئی بہت بڑی کانسپریسی کی طرف جا رہے ہیں، ادھر کردوں کو اور ادھر ایرانین بلوچستان کے اندر. جی یہ اسرائیل کی دیرینہ حکمت عملی ہے. وہ ایران کو سر تباہ برباد نہیں کرنا چاہتا، وہ اسے منقسم بھی کرنا چاہتا ہے، اسے کئی حصوں میں بانٹنا چاہتا ہے. اس کا ایک تو یہ ہے کہ فارس جو علاقہ ہے اس میں جو ان کا ایک بڑا علاقہ ہے جس میں 60 ملین کے قریب لوگ ہیں، آؤٹ آف 92 ملین پیپل، ان کو وہ جو ہے خانہ جنگی کا شکار کرنا چاہتا ہے. باقی جو اس کی پریفری پہ صوبے ہیں، مثال کے طور پر بلوچستان، سیستان،
پھر جو ہے کردستان، خوزستان اور آذربائیجان، ان کو حصوں بخروں میں تقسیم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اس کی باقاعدہ ایک حکمت عملی ہے، کیونکہ اس نے اس سے ملتی جلتی چیزیں لیبیا میں کی ہیں، پھر یہی تجربہ اس نے عراق میں بھی کیا ہے اور سیریا میں بھی کیا ہے، تاکہ یہ ایک مضبوط اور یکجہتی والی ریاست نہ ہو، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ اس کے لیے کرد کا کارڈ انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی۔ ایک دن ان کے بیانات بھی تبدیل ہوتے رہتے، ایک دن ان کہا کہ کرد جائیں گے اور وہ کردستان کے علاقے میں جا کے حملہ کریں گے۔ کردوں کی تعداد اتنی نہیں ہے کہ وہ ایران میں کوئی بغاوت ان کی کامیاب ہو سکے، کیونکہ وہ بہت ہی اسمال مائنورٹی ہیں۔ آذربائیجانی جو ہے بہت زیادہ ہے، مثال کے طور پر وہ کوئی تقریباً 15 سے 20 ملین کے قریب ہے۔ ان کی تعداد جو ہے بہت کم ہے، 2% کے قریب ہوگی زیادہ سے زیادہ۔ تو اس وجہ سے یہ کوئی بہت بڑا یعنی انقلاب برپا نہیں کر سکتے تھے۔ تاہم ایک ہی دن کے بعد صدر ٹرمپ نے کہا کہ ہم نے اس کے بارے میں سوچ بچار کی تھی، لیکن ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے، اس پروپوزل کو ترک کر دیا ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ جو ایران ہے، ایک مضبوط ایران، وہ جو ہے جو موجودہ حکمرانی، نظام حکمرانی کے تحت ہو یا کوئی متبادل نظام حکمرانی کے تحت ہو، وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے اسرائیل کے لیے۔ اور اگر آپ چلے جائیں 1980s میں، بلکہ 70s میں چلے جائیں، شاہ کے بیانات دیکھ لیے، اس نے بھی جو ہے اسرائیل مخالف بیانات دیے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے رویہ بھی بڑا تند و تیز ہو رہا تھا جب تیل کی قیمتیں بڑھائی گئیں۔ تو دوبارہ چلے آئیے اسی طرف کہ ریاست کی یکجہتی کو توڑنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے بہت میسو پینسٹریشن کی ہوئی ہے، کیونکہ موساد کے ایجنٹ موجود ہیں، CIA کے ایجنٹ موجود ہیں۔ اس کا فخریہ ذکر کرتے ہیں ان کے امریکہ کا وزیر دفاع کہ ان کی انٹیلیجنس دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ہے، یہی صدر ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں۔ اور موساد نے اپنی قوت کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ وہ جو گزشتہ برس جو جنگ ہوئی تھی جون میں، اس کے بعد جو ہے یہ جو ابھی حال ہی میں وہاں مظاہرے ہوئے تھے، اس میں ان کے ایسٹس باقاعدہ موجود تھے، اور انہوں نے مظاہروں کو مشتعل کیا، اور ان کے بعد قتل و غارت گری کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ جب ایران کی طرف سے رد عمل آیا تو اس کے اوپر جو ہے ساری دنیا نے تنقید شروع کی، اس وجہ سے کہ اس میں جو زیر عتاب آنے والے تھے یا جو ایکسیکیوٹ ہونے والے تھے وہ ایران کے یا امریکہ کے آپریٹرز تھے، یعنی ڈوئل نیشنلٹی والے تھے، یا کوئی اور کسی نہ ہیلے بہانے سے وہاں کام کر رہے تھے۔ تو اس لیے یہ جو ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اس کا بہت شدید خطرہ ہے، اور اس کا ملبہ پاکستان کے اوپر گرے گا، کیونکہ جب آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو وہاں جو بلوچستان کی علیحدگی پسندی کی تحریک ہے، اسے ایران کے لیے خطرہ ہے، اور ہندوستان نے ایران کو بیس بنا کے، ایران کے مطلب ان کی جو سپائی نیٹ ورک ہے اس سے موساد کے ساتھ کلیبوریٹ کر کے پاکستان کے بلوچستان کے علاقے میں جو ہے حملے کروائے ہیں، دہشت گردوں سے حملے کروائے ہیں، اور یہ ان کا ایک منظم نیٹ ورک ہے۔ یہ منظم نیٹ ورک اس وقت بے نقاب ہوا جب گزشتہ برس کی جنگ میں پتہ یہ چلا اہل ایران کو یا ان کی قیادت کو پتہ چلا کہ یہ جو ہندوستانی ایجنٹ تھے یہ اسرائیل کے لیے بھی کام کر رہے تھے اور ہندوستان کے لیے بھی کام کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو تھوڑے سے مطلب ان کا ہوش ٹھکانے لگا۔